300 سال سے تقریباً امت ذلت دیکھ رہی۔ اللہ نے پھر ایک ہمیں خوشی کی خبر سنائی بھی دکھائی بھی۔ ایک چھوٹے سے ملک کو دنیا کی سپر پاور سے ٹکرا کے ان کی ناک کو زمین کے ساتھ لگا دیا، اور ایک 300 سال کے بعد پہلی دفعہ ایک خوشی کی خبر ہمارے ایران کے بھائیوں نے پوری امت کو خوشی نصیب فرمائی۔ شیعہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں؟ بھلا یہ بات اس وقت کرنے کی، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اس کی مدد سے ہوا ہے، اس کی نصرت سے ہوا ہے۔ انہوں نے پوری امت کا قرضہ چکا دیا۔ تو ہمارے ایرانی بھائیوں نے کر کے دکھا دیا کہ جب کافر کا خوف نکل جائے تو وہ بکری بن جاتا ہے، جب کافر کا خوف اندر آ جائے تو پھر ہم بکری بن جاتے ہیں۔ ہماری پہچان نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ اہل حدیث ہے، ہماری پہچان مسلم ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک، اے میرے محبوب بتائیے لوگوں کو۔ قل، قرآن میں 332 دفعہ قل آیا ہے، اور ہر قل کے بعد کوئی بڑی بات ہوتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہے، کہیے اللہم مالک الملک، ساری کائنات کا بادشاہ صرف اللہ۔ یہ جو بادشاہیاں ہیں یہ اللہ نے دی ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے واپس لینا نہیں کہا، چھین لیتا ہے، چونکہ کرسی کوئی دیتا نہیں ہے، اس سے چھینی جاتی ہے۔ یہ یونین کونسل کا ممبر جڑا ہے وہ کرسی چھڈن نو تیار نہیں، جندے پیر ہی کوئی نہیں، تو بادشاہی کون چھوڑے گا؟ تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہی کو چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ دعائے قنوت میں ہے جو امام شافعی کے ہاں ہے، فَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، مولا جس کا تو مددگار بن گیا وہ کبھی ذلیل ہو سکتا ہی نہیں۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور جس سے تو نے دشمنی لے لی وہ کبھی عزت پا سکتا ہی نہیں۔ اس ساری کائنات، زمین آسمان نہیں، یہ ہوا میں اڑتے ہوئے تنکے، ان پر بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ یہ پروانے پتنگے اور یہ رینگنے والے چیونٹیاں سب اللہ کی مٹھی میں ہیں، جو چاہے کر کے دکھا۔ تو یہ تھوڑی تمہید میں نے اس لیے بیان کی کہ 300 سال سے تقریباً امت ذلت دیکھ رہی۔
18 19 20 18ویں صدی شروع ہوئی اور امت زوال میں جانا شروع ہوئی، اور پھر 19 اور 20 اور 21، اب 21ویں صدی ذلت ذلت ذلت۔ اور عجب بات ہے، دنیا کے سارے اعلیٰ وسائل مسلمان ملکوں کی زمین میں ہیں، اور پھر بھی ذلت۔ جاپان کی زمین سے کوئی چیز نکلتی ہی نہیں، وہ دنیا پہ چھائے ہوئے۔ کوریا کچھ بھی نہیں نکلتا، تائیوان کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو اتنے اتنے ملک ہیں وہ عزت پا رہے ہیں، اور ساری دنیا کی دولت کے خزانے مسلمانوں کی زمین کے نیچے ہیں، اور اوپر سے ذلت کی پھٹکار پڑ رہی ہے۔ ایک آیت یاد آ گئی، ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ تعالیٰ کہتا او میں تمہیں ایک ملک کی کہانی سناؤں۔ میں یہاں کہہ دیتا ہوں، اللہ کہتا او میں تمہیں پاکستان کی کہانی سناؤں۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑے امن میں تھے، بڑے آرام کی زندگی تھی۔ اپنے بچپن کا امن والا پاکستان دیکھا ہوا ہے۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے رزق کھچ کھچ کے پاکستان آتا تھا، یا کسی اور اسلامی ملک کا نام لے۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، جو ملک کلمے کے نام پہ بنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو۔ یہ بول آج سے 80 سال پہلے کے آج بھی فضا میں موجود ہیں، چونکہ یہ جو فضا ہے یہ کسی چیز کو جانے نہیں دیتی، کیپچر کر لیتے۔ وہ قبروں میں چلے گئے ہیں، لیکن ان کے بول آج بھی یہاں موجود ہیں۔ ایک واحد ملک جس کی بنیاد بنی لا الہ الا اللہ، اور اس پر لاکھوں جانیں قربان ہوتے ہیں۔ تو کرنا تو یہ تھا کہ اس کو لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پہ اٹھاتے، لیکن چپڑاسی سے لے کر حکمران تک سب اتنے ناقدرے آئے، اتنے بددیانت آئے، اتنے کھوٹے آئے کہ ساری عوام بھی کھوٹی ہو گئی، وہ سارا معاشرہ چھریاں لے کر لا الہ الا اللہ کو ذبح کرنے لگ گیا۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے ہوئے۔ نام کتنا خوبصورت ہے، پاکستان، کسی ملک کا اتنا خوبصورت نام ہے، اور کسی اسلامی ملک کے ساتھ اسلامی جمہوریہ کا نام نہیں، حتیٰ کہ جہاں ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں، جہاں بیت اللہ ہے، اس کے ساتھ بھی اسلامی نہیں ہے۔ المملکۃ العربیۃ السعودیہ، ایک واحد ملک ہے پاکستان، جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ جنید بغدادی تو کہیں بھی نہیں رہتے، سارے گنہگار لوگ ہیں۔ پاکستان پاک زمین ہو، اللہ نے دی ہو، اور وہاں زنا کے اڈے چل رہے ہوں، شراب کے اڈے چل رہے ہوں، جوئے کے اڈے چل رہے ہیں، کرائے کے قاتل ملتے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، اولاد باپ کا گریبان پکڑتی ہو، بیٹیاں ماں کو غراتی ہوں، بھائی بھائی کا دشمن ہو، عدالتیں بک جائیں،
وکیل بک جائیں، جج بک جائیں، انصاف مر جائے، ظلم قد آور درخت بن جائے، اور بازار پورا سود سے بھر جائے، دھوکہ فریب فراڈ سے بھر جائے، ٹکے ٹکے پر قتل ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سال ہا سال قتل کی دشمنیاں ہو رہی ہوں۔ کہ میں نے تھوڑا سا پاکستان کا نقشہ کھینچا، سارے بازار جھوٹ پر دکانیں چل رہی ہوں، جھوٹ پر ملیں چل رہی ہوں، جھوٹ پر کاروبار چل رہے ہوں، سود پر کاروبار چل رہے ہوں، دو نمبری ہر طرف ہو، تو پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے کیا کیا؟ ہماری نعمتوں کی ناشکری کی۔ ہم نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو ہم نے رزق کو واپس لے لیا اور امن کو واپس لے لیا، اور انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ بھوکا کر دیا، بھوک کا لباس پہنا دیا۔ بھوک معدے کی کیفیت ہے، اللہ نے کہا میں پورا پنڈا ہی بھوکے چھپا دیتا۔ خوف دل کی کیفیت ہے، اللہ نے کہا میں نے پورے وجود کو خوف میں ڈال دیا۔ بما کانوا یصنعون، جو کچھ تم نے کیا میں نے تمہیں دکھا دیا۔ تو 3 صدیوں سے امت ذلت ذلت ذلت، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وما ظلمناہم، یہ میں نے ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، یہ تمہارے اپنے ظلم جو تم نے کیے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا یہ تو اللہ نو پتہ ہے۔ کہنے لگا کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ کہتے جب کفر پھیل جائے گا اور اسلام ختم ہو جائے گا۔ آپ نے کہا جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی نا، جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی، اور عرب کے بدو بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، بجائے یہ ایک طاقت بنتے انہوں نے پیسے کو عیاشی کے اڈوں میں تبدیل کر دیا۔ پوری دنیا سے لوگ زنا کرنے آتے ہیں، امارات میں، دبئی میں، ابوظہبی میں شرابیں پینے آتے ہیں، جوئے کھیلنے آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں فاحشہ، وہاں بیٹھ کے دھندا کرتی ہیں۔ اللہ نے پھر ایک ہمیں خوشی کی خبر سنائی بھی دکھائی بھی، ایک چھوٹا سا ملک ایران جس پر 40 سال سے پابندیاں، 40 سال سے، اور انتہائی تنگی میں وہ انہوں نے زندگی گزاری۔ اللہ نے ایک چھوٹے سے ملک کو دنیا کی سپر پاور سے ٹکرا کے ان کی ناک کو زمین کے ساتھ لگا دیا، اور ایک 300 سال کے بعد پہلی دفعہ ایک خوشی کی خبر ہمارے ایران کے بھائیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے پوری امت کو خوشی نصیب فرمائی۔ اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، قرآن کہہ رہا ہے کتنی دفعہ ہم نے چھوٹی چھوٹی فوجوں کے ذریعے بڑی بڑی فوجوں کو میدان سے بھگا دیا۔ پچھلے 200 سال سے امریکہ سپر پاور ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اور تھا بھی سپر پاور تھا، تو اس کے ساتھ روس ٹکراتا تو برابر کی چوٹ ہوتی، وہ ایڈا سارا ملک اور پابندیوں میں گھرے ہوئے۔ ابھی انہوں نے رضاکارانہ طور پر فوج میں بھرتی کا اعلان کیا، تو کوئی 1 کروڑ کے قریب نوجوان آ گئے کہ ہمیں تنخواہ نہیں چاہیے، ہمیں شہادت چاہیے، ہمیں تنخواہ نہیں چاہیے، ہمیں شہادت چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تھے ہمیں ایک تیرے مارے کا آراہوں میں، علامہ اقبال کے اللہ قبر ٹھنڈی کرے، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں،
دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم۔ تو بھائیو، اس مالک کا شکر ادا کرو کہ ساری نافرمانیوں کے باوجود اللہ کی مدد آئی، اور اللہ نے چوہے سے ہاتھی کو پٹوا دیا۔ یا وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں، ممولے سے شہباز کو ہے لڑاتی، ممولے کو شہباز سے ہے لڑاتی۔ ممولا ہوتا ہے چڑی دا ادا، ہوں تو چڑیاں میں مک گئی نظر ہی نہیں آمدیاں، تو چڑی کو آدھا کرو تو وہ ممولا بنتا ہے۔ اور عقاب پرندوں کا بادشاہ ہے، جب ایسے ڈائیو کرتا ہے تو 350 کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہوتی ہے۔ تو اقبال فرما رہے ہیں کہ وہ رب ہے کہ وہ ممولے سے شہباز کو پٹوا دیتا ہے۔ تو ایران تھا ایک ممولا، اور یہ یہودی بدبخت، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، سب سے بڑے تمہارے دشمن یہودی ہیں، اور طاقت اور اسلحہ اور ٹیکنالوجی اور ہر شے، اور یہاں صرف لا الہ الا اللہ، اللہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ جنگ بدر میں کیا نقشہ تھا؟ 313، ادھر 8 تلواریں، ادھر 700 تلواریں، ادھر 2 گھوڑے، ادھر 300 گھوڑے، باقی چھوٹے چاہ کے آئے ہوئے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر میں تمہاری مدد کر کے دکھا دیا جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تمہیں مصیبت میں ڈال دوں تو میرے سوا کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تمہاری مدد کو آ جاؤں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، میں مدد کو آ جاؤں تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، میں ہی تمہاری مدد چھوڑ دوں تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ تو میرے رب نے عرصے کے بعد امت کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، اور ہمارے ایران کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے میں جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ تو ہمارے ایرانی بھائیوں نے کر کے دکھا دیا کہ جب کافر کا خوف نکل جائے تو وہ بکری بن جاتا ہے، اور جب کافر کا خوف اندر آ جائے تو پھر ہم بکری بن جاتے ہیں۔ واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے لیکن بکری بنا ہوا ہے، دشمن کے خوف سے نکل نہیں رہے، نہ ہمارے بڑے نہ ہمارے چھوٹے۔ اور وہ درویش فقیر لوگ انہوں نے کہا آ جاؤ، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہم تو مرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید نے خط لکھا باہان کو جو جنگ یرموک میں کہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں
جنہیں موت ایسے پسند ہے جیسے تمہیں زندگی پسند ہے۔ پھر دوسرا خط لکھا کہ میرے پاس وہ فوج ہے جنہیں موت ایسے پسند ہے جیسے تمہیں شراب پسند ہے۔ 30,000 سے 3 لاکھ کو الٹا کے رکھ دیا۔ تو بھائیو، اللہ کا شکر ادا کرو اور سجدوں میں سر جھکاؤ کہ ہم اللہ کے آگے جھکیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی قدرت سے اللہ کی قسم کر کے دکھایا ہے۔ یہ میزائلوں سے نہیں ہوا، اس شہنشاہ کی قدرت سے ہوا ہے، اس کی مدد سے ہوا ہے، اس کی نصرت سے ہوا ہے۔ انہوں نے پوری امت کا قرضہ چکا دیا۔ ہمارے ایرانی بھائیوں نے پوری امت کا قرضہ چکا دیا۔ اور ایران ایک تاریخ والا ملک ہے۔ یہ پاکستان تو نیا ملک ہے، ایران کی تاریخ کم از کم 7,000 سال پرانی ہے۔ 7,000 سال پرانی تاریخ ہے ایران کی، کفر اسلام سارا ملا کے بتا رہا ہوں۔ اور ایران کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ذوالقرنین ایران کے بادشاہ تھے۔ یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 550 سال پہلے ذوالقرنین ایران کے بادشاہ بنے۔ اس وقت ایران چھوٹا سا ملک، چھوٹی سی تاریخ، انہوں نے اس کو پھیلایا اور سارا پاکستان اور سارا وسط ایشیا اور سارا شام، سارا عراق، سارا ترکی، اس پر اللہ نے ان کو حکومت دی۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، مغرب تک پہنچے، سورج کے ڈوبنے کی جگہ۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، مشرق کی طرف سورج کے نکلنے کی جگہ پہنچے۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یاجوج ماجوج کی قوم کے درے پر پہنچے۔ ایسا بادشاہ کوئی نہیں آیا۔ اللہ نے کسی بادشاہ کی قرآن میں تعریف نہیں کی سوائے ذوالقرنین، اور کسی بادشاہ کی تعریف نہیں کی۔ اور ذوالقرنین کو اللہ نے ایمان دیا۔ میں نے ذوالقرنین کے لیے کافی، یہ پرانی بتا رہا نہیں کہ میں ہن پڑھا، بہت پہلے، بہت اس کی میں نے جستجو کی، بہت پڑھا کہ یہ اس زمانے میں ایمان کہاں سے لائے، یہ مسلمان کیسے ہوئے، اور اس زمانے میں نبی کون سا تھا۔ تو کسی مصنف نے اس پہ قلم نہیں اٹھایا۔ زیادہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت ملی، چونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے لیے کسی نبی کا محتاج تو ہے نہیں، جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ تو اللہ نے ان کو ہدایت دی، اللہ نے ان کے اندر ایمان ڈالا۔ اور قرنین، قرن کہتے ہیں سینگ کو، وہ جو پہنتے تھے نا لوہے کی ٹوپی خود، اس کے اوپر 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ ایک مطلب یہ بتاتے ہیں، اور ایک مطلب بتاتے ہیں قرنین، مشرق ایک سینگ، مغرب دوسرا سینگ، یعنی مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی بطور بادشاہ۔ کسی کی تعریف ہو، یہ پوری انسانی، اسلامی نہیں، انسانی تاریخ میں پہلا اور آخری بادشاہ ہے جس کی قرآن نے تعریف کی ہے۔ یسألونک عن ذی القرنین حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمئة ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا۔ سبحان اللہ۔ ثم اتبع سببا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی خوشی دکھائی ہے 300 سال کے بعد، کہ امت نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھنا شروع کیا ہے، اور باطل کا سر نیچے جھکا ہے، اور ہیں بھی کمزور ماڑے۔ وہ جب
حضرت سعد نے بھیجا نا ربیع بن عامر کو رستم کے دربار میں، جو ایران کا سالار تھا صحابہ کے دور، حضرت عمر کے زمانے کی بات، تو ان کے ایسے سیدھے سادے کپڑے، وہ تلوار چھوٹی سی، تو سارے ایرانی ہنسنے لگے، کہنے لگے اے تلوار نہ لڑنا جے، وہ کہنے لگے یہ تلوار نہ ویکھو، یہ کاٹ ویکھو، کا وکھا کا تسی اگے آؤ، وہ جو ڈھال آگے کریں وہ یوں کریں اور ڈھال دو ٹوٹے ہو جائے، پھر انہوں نے بڑی بڑی تلواریں آگے کی، وہ ایسا کریں تلوار کے دو ٹوٹے ہو جائیں، کہنے لگے دی کاٹ میدان وکھڑیا جائے، ایتھے نہ ویکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹے چھوٹے کیا کہتے ہیں ہوا میں جو آتے ہیں، میزائل، اور دوسرا کیا ہوتا ہے، ڈرون، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ فرشتوں کو بھیج دیا اور ایک ہلچل مچا دی۔ تو میں وہ اس خوشی میں آپ کو ساری سنا رہا ہوں۔ تو اس ایران کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ذوالقرنین واحد بادشاہ جس کو قرآن نے ذکر کیا، اچھائی کے ساتھ تعریف کی اور بادشاہت دی، اور پھر ایک دفعہ قریش آئے مدینے اور یہودیوں سے کہنے لگے یہ جو ہمارا نوجوان ہے اس کے بارے میں بتاؤ یہ سچا یا جھوٹا ہے۔ کہنے لگے اس سے 3 سوال کرو۔ یہودی کہنے لگے 2 کا جواب دے اور تیسرے کا جواب نہ دے تو سچا نبی ہے، اور اگر تریتے بھی تقریر شروع کر دے پھر جھوٹا ہے۔ اچھا بتاؤ کیا؟ کون سے پوچھو اصحاب کہف کون تھے، اس سے پوچھو ذوالقرنین کون تھا، اس سے پوچھو روح کیا ہے۔ وہ روح کا جواب نہیں دے گا، باقی 2 کا جواب دے گا۔ اگر روح کا بھی جواب دے تو سمجھ لو جھوٹا ہے۔ اچھا یہ ذوالقرنین کے بارے میں کیوں؟ کہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پہ حملہ کیا اور تہتے کر کے رکھ دیا سارا شہر، اور حضرت دانیال علیہ السلام نبی قیدی بنا کر عراق لے گیا۔ اور یہ وہ واقعہ ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها۔ عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار گزرے تو سارا بیت المقدس راکھ کا ڈھیر بنا ہوا اور لاشوں کے انبار لگے ہوئے، تو ان کے دل میں ہے اب اسے دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ خیال آیا انہوں کون زندہ کرے گا؟ تو وہ سفر پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے، ان کو ایک دم تھکاوٹ اور بھوک کا احساس ہوا، تو انہوں نے گدھے کو درخت کے ساتھ باندھا اور ایک ٹوٹی دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے۔ ان کے پاس انگور تھے اور جو کی روٹی تھی، تو انہوں نے روٹی کے ٹکڑے کیے چھوٹے چھوٹے، جیسے یہ پٹھان نہیں سرید بناتے، اور اوپر انگوروں کو کپڑے میں ڈال کر نا نچوڑ کے نا اس کا جو انگور کا جو رس تھا اور انگور کا جو اس میں سے پانی نکلا وہ روٹی کے اوپر ڈالا، تو روٹی اس میں ساری تر ہو گئی۔ تو یوں ٹیک لگائی کہ تھوڑی جی روٹی نرم ہو جاوے تو انگور کا جوس اس میں سارا جذب ہو جائے، پھر میں کھا لینا۔ یہاں یوں سر لگایا اور اللہ نے روح نکال لی۔ کتنے دن؟ 100 سال 100 سال پے ہوئے۔ ثم بعث کم لبثت عزیر کی ٹائم ہو گیا، کتنی دیر گزری ہے؟ تو کہنے لگے جی یومن، پھر سورج ویکھیا او بعد یومن، کہنے لگے یا اللہ یا دن گزرا ہے یا آدھا دن گزرا ہے؟ تو اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں پڑا رہا ہے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھو، فانظر الی طعامک لم یتصنع،
انگور سے شراب بنتی ہے تو وہ جلدی وہ اس کا خمیر بنتا ہے انگور کے جوس کا، تو اسے تو خمیر بن کے پھر اڑ جانا چاہیے تھا اور کیڑے مکوڑوں نے آ کے روٹی کھا لینی آئی۔ اللہ نے کہا اپنا کھانا دیکھ، ذرہ فرق نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 100 سال انگور کا رس اسی طرح تیر رہا ہے اور روٹی اسی طرح تازہ ہے، اور گزرے کتنے ہیں بولو منہ سے؟ 100 سال۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ وانظر الی حمارک، کھوتے نو ویکھ، کھوتا ویکھا تو ہے ہی کوئی نہیں، کہ اللہ ہو کے دے گیا کہ اے ہڈیاں ویکھیاں نہیں، کہ جی اے تیرے کھوتے دیاں، وہ ہڈیاں پڑی تھی، صرف ہڈیاں۔ وانظر الی حمارک ولنجعلہ آیۃ ولنجعلک آیۃ للناس، اے تیرے کھوتے دیاں ہڈیاں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ہن تو ویکھیں کہ انہوں میں دوبارہ کیویں کھوتا بنائینا۔ ایک معجزہ کیا ہے کہ جس چیز نے خراب ہونا ہے وہ بالکل تر و تازہ، اور جس چیز نے کچھ ٹائم گزار لینا ہے وہ ہڈیاں پئیاں، اچانک ہڈیاں جمع ہوئیں، کھڑی ہوئیں، ڈھانچہ بنا، اس پہ گوشت چڑھا، عزیر دیکھ رہے ہیں، اس پہ کھال چڑھی، اس پہ آنکھیں آئیں، کان آئے، کھر آئے، سب کچھ آیا، پوچھل آیا، یا اس میں اللہ نے روح ڈالی تو اس کی تسلیم، بڑی خوبصورت آواز ہے نا کھوتے کی۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ تعالیٰ نے سب تو کوڑی آواز کھوتے دی، تو اس اپنے لو بڑا نغمہ گایا کہ ظاہر صاحب میں بھی حاضر ہو گیا۔ تو یہ تباہی مچائی تھی بخت نصر نے، تو ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ، اللہ نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے جا کے بخت نصر کو کہ وہ تو مر گیا تھا، لشکروں کو شکست دی اور بنو اسرائیل کو قید سے نکالا، بابل میں قید تھے سارے، اور حضرت دانیال علیہ السلام کو نکالا۔ تو اس لیے یہودیوں نے کہا ادخل پوچھیں ذوالقرنین کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یسألونک عن ذی القرنین، ابھی میں نے قرآن پڑھ کے سنایا۔ اصحاب کہف، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، سورہ کہف۔ پھر وہ کہنے لگے روح کیا ہے، تو اللہ نے اتارا قل الروح من امر ربی، روح امر ربی ہے، میرے پاس اس کا علم کوئی نہیں ہے۔ پھر بھی نامراد ایمان نہیں لے آئے۔ تو ذوالقرنین یہود کے نجات دہندہ، ان کو قید سے نجات دلائی، اور اتنا خوبصورت ان کا ذکر ایران کی سرزمین نے انہیں اپنی آغوش میں جگہ دی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں ہے کن ہے، ایک تاریخ ہے اس کی۔ اور آخری خاندان جو تھا جس پر آ کر اسلام داخل ہوا وہ ساسانی خاندان تھا، جس میں کسریٰ، خسرو، پرویز تھا۔ یہ 241 عیسوی سے لے کر 551 عیسوی تک انہوں نے 400 سال حکومت کی، اور آخری بادشاہ تھا یزدجرد عربی میں اور یزدگرد فارسی میں۔ یہ حضرت عثمان کے زمانے میں اسے آخری جنگ نہاوند میں جلولہ میں شکست ہوئی، اور پھر یہ بھاگا ترکستان کی طرف جان بچانے کے لیے۔ راستے میں ایک بڑھیا کے جھونپڑی میں تھک گیا تھا، آرام کرنے کے لیے لیٹا، تو وہ سارا سونے سے بھرا ہوا، وہ بڑھیا کا اس کو نیند آ گئی، تھکے ہو جائی، خامد آیا، اس وی کیا لبی اے کی بلا ہے، سونا ہی سونا۔ اس کا کیا تھا کم بن گیا، انہیں تلوار اڑائی، اس کا سر اڑا دیا اور سونا سارا قبضہ۔ اس کو نہیں پتا یہ ایران کا آخری بادشاہ ہے، اس کا کیا سونا بٹو۔ تو وہ
آل ساسان کی تاریخ ایک جھونپڑی میں جا کے ختم ہو گئی، پھر اللہ نے اسلام کو داخل کیا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں فتوحات شروع ہوئیں، حضرت عمر کے زمانے میں وسعت ہوئی، حضرت عثمان کے زمانے میں پورا ایران اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ ان کی قربانی اور محنت، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کیسے ان کی تعریف کروں، کیسے حوصلہ افزائی کروں، اور کیسے اپنی قوم کو ہمت دلاؤں کہ بھائی باطل کچھ نہیں ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ جب تک اندر ڈرتے رہیں گے کفر سے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب یہاں صرف اللہ ہوگا، تو پھر بھیڑ بکریوں کی طرح یہ آگے بھاگیں گے۔ ہمیں امت پناہ پیدا کرو، امت پناہ پیدا کرو۔ مجھے بہت دکھ ہوا جب میں کم ہی دیکھتا ہوں یہ انکی آندن سوشل میڈیا، ہاں، چونکہ وہ میرا سر درد ہو جاتا ہے۔ تو شیعہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں؟ بھلا یہ بات اس وقت کرنے کی ہے؟ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ تاریخ پڑھو، نہ قرآن کا علم ہے تمہارے پاس، نہ حدیث کا علم ہے، نہ تاریخ کا علم ہے، صرف نعرے بازی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائیو، امت کو امت بناؤ۔ یہ اختلاف ہے، شیعہ سنی اختلاف ہے، شروع سے ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ امام مہدی پہ آ کے اکٹھے ہو جائیں تو الگ بات ہے، اس سے پہلے اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ کی کھلی مدد دے کر بھی ہم کہیں کہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں۔ کچھ تو حیا کرو یار، کچھ تو حیا کرو۔ اس قدر جہالت اور نادانی، لیکن میرا دل درد سے بھرا ہوا ہے، دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ میرے نبی نے کہا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے سننا دین ہمارا ہے یا اللہ کا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کہتا ہے اسلام میرے نزدیک دین ہے۔ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ جنہوں